ایسا پیکج تمہیں دیتا ہوں. خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہے کہ جب نیچے اترنے کے بعد جس مقصد کے میں نے بھیجا کہ مجھے نہ بھولنا. الستا بربکم، میں نے قرآن میں وعدہ لیا ہے تم لوگوں سے کہ ہم تجھے نہیں بھولیں گے چاہے تو کہیں بھیج دے ہمیں. یہ وعدہ کر کے آئے ہم سب لوگ. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ اس مقصد دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ بھولو، مجھے ماننے والے رہو تم. اور اسی حالت میں جب تک میں تمہیں رکھوں، اسی حالت میں مانتے ہو تم میرے پاس آ جاؤ تو تمہیں سیدھے جنت میں داخل کروں. دس پروگرام جو اللہ نے دیا، یہ پروگرام ہے سارا. اس کی ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں. اب کیا ہے کہ اس جگہ ہم آ گئے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم تلاش میں ہیں کہ ہم آرام سے رہیں. یہ پرابلم ہمیں نہ آئے، یہ بیماری ہمیں نہ آئے، یہ فلو ہم لگا لیں، یہ چیز ہم کر لیں، یہ میڈیسن ہم کھا لیں، مرے نہ سے زندہ رہیں. کوئی دوا دے دیجیے ہمیں. 80 سال کے ہو جائے نا آدمی، بس کوئی دوائی لو، یہ مرنا نہ کھاؤ، میں بلاؤ ڈاکٹر کو، فلاں کو بلاؤ، ہسپتال میں جاؤ. ایک کوشش یہ ہے ہماری کہ جس دنیا سے ہم اپنا پلان ہی بھول گئے، بھیجا کیوں تھا ہمیں. ہم یہاں رہنے کے چکر میں آ گئے. جیسے کوئی مہمان ہے نا اخبار یہاں جا ہی نہیں رہا، جی کل وہ ٹکٹ نہیں بنا، تو آدمی تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ آئے تو ہفتے کے لیے تھا، مہینہ ہو گیا اس کو، تو چکن بھی ختم ہو گیا، اس کا حساب کیا کرے، کیسے دکھا رہے اس کو. ہٹ بچتے ہیں مہمان سے آدمی. تو اب یار چپک گئے، نام نہیں لے رہے، داڑھی سفید ہو گئی، کمریں ٹیڑھی ہو گئی، کھا کر دوائیں پاگل ہو گئے. جی یہیں رہنا ہے ہم نے. پتہ نہیں کیا محبت ہو گئی اس دنیا. اور چپ پتھر ہی اللہ کرے تو بہت گندی جگہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بھیج رہا ہوں، تمہیں میں پیکج دیتا ہوں. اگر تم اس پیکج کو استعمال کرو گے، مجھے مانتے رہو گے، صرف ان کے لیے مجھے مانے گا، بھولے گا نہیں وہاں نیچے جانے کے بعد، اپنے رب کو رب ہی سمجھے گا، کسی غیر کو سجدہ نہیں کرے گا، ہاتھ سے مٹی سے بت بنا کے اس کو خدا نہیں بنائے گا، کسی پیغمبر کو سجدے نہیں شروع کر دے گا، کسی ولی کو خدا نہیں بنا لے گا، کسی کو دیوتا نہیں بنا لے گا، کسی قبروں پہ جا کے سجدے نہ شروع کر دے گا یہاں سے ملتا ہے. نہیں، وہ خالص آدمی جو اپنے رب کو مانتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے تم نے رہنا. تو ان کے لیے ان سے تو مجھے محبت ہے، باقی تو میں بائی پاس کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. باقی سے میرا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کا. ان لوگوں سے میرا بڑا تعلق ہے، بہت محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے. اور مصیبتیں انہی پہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبتیں بھی تمہیں بھی آئیں گی. جتنی مصیبتیں انبیاء پہ آئیں کسی پہ نہیں. جسم کاٹ دیے گئے ان کو، 70 انبیاء کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا. ایسی ایسی قوم پیدا ہوئی، ہزاروں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے. ایسی قوم ہے ماننے والی. تو کہتے ہیں ایسی قوم کو نہیں، بلکہ وہ قوم جو مجھے ماننے والی ہوگی اس کو میں بچاؤں گا اس دنیا سے، اس کو میں پیکج دیتا ہوں. فیور کی ہے ہماری نہیں کی، میرے ماننے والے لوگ ہیں. فیور کرنے اس نے پیکج ہمیں دیا، اس پیکج کا نام ہے اعمال. نہیں سمجھے بات؟ اور کمپلسری کر دی بات، یعنی فرائض جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت تو نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، حج کر زندگی میں ایک دفعہ. سبحان اللہ. اگر تو یہ کام کرے گا تو بس یہ تیرے لیے وہ سہولت پیدا کر دے گا کہ تو آرام سے دنیا کے اندر زندگی گزار سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے بے انتہا فائدہ مند چیز ہے نماز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے سارے مسئلے حل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ایسی زبردست چیز اللہ پاک نے یہ نماز دی ہے ہمیں. سبحان اللہ. جو نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کیسے مسئلہ جو نماز کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا پروٹیکشن ہو جاتا ہے ان کا. تھوڑا سا کبھی چوری نہیں ہوگی ان کی، کبھی مال نہیں لٹ گیا، کوئی حرام مال نہیں جائے گا، کوئی ختم نہیں ہوگا، اور برکتیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی سے رزق کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح یہ 5 احکام جو اللہ پاک نے ہمیں دیے، یہ ہمیں دیے ہماری بڑھائی کے لیے دیے کہ تاکہ ہم اس ملک میں
دنیا کے اندر جب رہیں تو ہر چیز سے پروٹیکشن کرنے لگے. میں نے تمہیں اعمال دیے, اس کو چلو کرتے رہو. تمہیں وہاں جب بھیج رہے ہو, اللہ نے کہا کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں وہاں ضرورت ہوگی ہوا کی, چلو میں ہوا ایسی دے دیتا ہوں تمہیں خریدنی نہیں پڑے گی, پیو کھاؤ ہوا. خریدتے ہیں ہم ہوا کیونکہ ہماری ضرورت تھی, اللہ نے ڈال دی. تمہیں وہاں پینے کی ضرورت ہوگی, چلو میں سمندر بھر دیتا ہوں پانی سے, آسمان سے بھی گراؤں گا بارش, زمینوں پہ اسٹور کر دوں گا سمندر, کیونکہ تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں. تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی, چلو میں زمین سے پھل نکلاؤں گا تمہیں. یہ زمین جو بیکار دیکھتے اس میں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کھانے کی, لطف آ جائے گا تمہیں کھانے کے لیے. دے رہا ہے اللہ نہیں دے رہا؟ دے رہے ہیں. اللہ کو حکم چھوڑیں گے, شیطان کے حکم مانیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کس طرح رہ سکتے ہیں دنیا میں؟ پھر مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, محتاجی آئے گی, عجیب عجیب حالت. اور سب سے بڑی چیز جس کا علاج ہی نہیں ہے اس دنیا میں, اتنی بڑی بیماری ہے وہ, لا علاج ہے. ساری بیماریوں کے علاج مل جائیں گے آپ, لیکن اب تک جتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور جتنی بھی ہوگی دنیا میں, یاد اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا اس بیماری کا. پتہ ہے آپ کیا بیماری ہے؟ وہ کینسر نہیں ہے. کینسر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, کھا پی لیتے ہیں. وہ کیا بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے؟ وہ علاج ہے پریشانی, ذہنی پریشانی, جس کو ہم کہتے ہیں آج کے لوگوں جب یہاں تک پہنچ گئی سائنس, اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. نہ بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر ذات ان سے پوچھ رہے آج تک آپ نے کسی ڈپریشن کے مریض کو صحیح کیا؟ گولی دے دیں, دماغ کو شاٹ مار دیں, سلا دیں, فلاں کر دیں, لیکن کوئی جس طرح اور بیماری سے نکل آتا ہے نا آدمی, کوئی آدمی نکالنے کے لیے بالکل صحیح ہو گیا, وہ پاگل سے بیکار ہو جاتا ہے بالکل, لیکن صحیح نہیں ہوتا. انجیکشن تو ہے, چیزیں بنا لی ہیں, لیکن ساری عارضی ہیں, علاج نہیں ہے. قرآن نے جو کہہ دی اس کے علاج ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بات سمجھ آئیے. لیکن یہ سب سے بڑی دنیا کی بیماری ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے نزدیک ایک کلمہ تمہیں دیتا ہوں, سب سے آسان بیماری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک کہتا ہے سب سے آسان بیماری ہے ماننے والوں. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ نہیں کر سکے, دولتوں والے نہیں کر سکتے, سلطنتوں والے نہیں کر سکتے. بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں, گولی بھاگیں گے, نیند نہیں ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. بس کوئی ڈپریشن کہتے ہیں کہ بلا وجہ کے خیالات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جن کے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آدمی ہنستا خود جب وہ ذکر کی وجہ سے ریکور ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ذکر سے اب ریکور ہوتے ہیں, مکہ میں 100% ریکور ہوتے ہیں. سبحان اللہ, 100%. سبحان اللہ. پھر ایسے ریکور ہوتے ہیں کہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو صحیح کرتے ہیں. وہ کس لیے دیے ہیں؟ اپنے لیے نہیں دیے, بلکہ ہماری پروٹیکشن کے لیے دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح اللہ صاحب فرما رہے ہیں قرآن میں, یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذکر کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بات سمجھے آپ, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہمارا ذکر. پھر کیا کیوں رہا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی نے بے انتہا پروٹیکشن کی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذکر میں بے انتہا فائدے رکھے اللہ تعالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تبھی وہ ایمان والوں کا نام لے کے کہہ رہا ہے, ناس کے ساتھ کیا ناس نہیں کہا, ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے کہ صرف مومنین کے لیے بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. کہ اللہ مجھے یاد کرو تم, اس یاد کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہے تمہارے لیے. دیکھ, ہم جس مقصد کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں, لیکن کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں, ہزاروں محبتیں ہمارے دل پہ چھا گئی ہیں. ہر دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, ان کا دل لوگوں کے لیے نہیں. اب کاروبار, بیوی, بچے, گھر بار سب کچھ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ اللہ سے غافل کر دیتی ہیں.
یہ دنیا کی ایک چیز ہے، بالکل پریکٹیکل ہے چیز، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ دنیا میں رہنا تو ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، کھانا کھانا تو ہم نے کمانا بھی ہے، کوئی پیشہ بھی اختیار کرنا ہے، ٹیکسی چلانی ہے، پیشہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے ہم نے۔ تو جب یہ سب کچھ نکلیں گے تو ان کا افیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات آتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے سے۔ یہ دنیا ہے نا، گندی جگہ ہے نا، تو ہم کیسے اپنے آپ کو مینٹین کریں گے کہ اللہ کی محبت ہمارے پاس رہے؟ اور وداؤٹ لو آف اللہ وہ تو جانور ہو گیا آدمی، وہ تو آپ دیکھیں شیطان ہے سارے، وہ تو انسانوں کو مارتے ہیں، قتل غارت ہوتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ان پر کسی قسم کا بھی، ٹرسٹ نہیں کر سکتا آدمی۔ اللہ نے کو کہا جانور سے پتہ نہیں لوگ، تو ہم اتنے غرق ہو گئے دنیا کے اندر، اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ کی محبت ہی ہمارے سے فارغ ہو گئی، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت۔ جب یہ محبت چلی تو ہم نے اللہ کے احکامات بھی کم کرنا کر دیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے محبت کیسے ہو؟ دو ہی طریقے ہیں، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ محبت ختم کرنی ہے ہم نے ساری، تو تب اللہ کی محبت آئے گی۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں تم اس کے علاج بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں تمہیں بیوی بنے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، کاروبار چاہیے، کام بھی کرو لیکن مجھے بھی نہ بھولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری محبت قائم رہے۔ اللہ نے ہمیں کام سے نہیں روکا، پیسے کمانے سے نہیں روکا، امیر ہونے سے نہیں روکا، مکان بنانے سے روکا۔ اللہ کہتا ہے مجھے سے کوئی تعلق نہیں، میں چاہتا ہوں بے شک یہ سب ہو لیکن میری محبت بھی تمہارے دل کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی محبت نہ ہو تم پاس۔ بھوک لگی ہے کھانا تو کھاؤ گے، نیند آئی ہو سو گے تو صحیح، خواہش ہوئی تو بیوی کے پاس جاؤ گے تو صحیح، یہ سب میں نے پیدا کی ہوئی ہیں، میں تمہیں نہیں روک سکتا اس سے۔ اللہ کہتا ہے نہ روکوں گا، بیوی 1 2 3 4، چلو 4 کرو، لیکن انصاف ہونا چاہیے، اس کا پھر حساب لے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ خواہش اللہ نے زیادہ رکھی ہوگی انسان کے اندر اس چیز کی، تو 4 کی اجازت دے دی ہے۔ جیسے جیسے اللہ نے ہمارے اندر چیزیں رکھی ہیں اس کے مطابق اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کھاؤ پیو، کلو اشربو، خوب مزے کرو، سبحان اللہ۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور آنا اس حد میں ہے کہ تمہارے دل کے اندر پیور میری محبت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، لا الہ جو تم نے کہا ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑا مشکل کام، اللہ کہتا ہے نہیں، پیکیج میں ہے تمہارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دوا رکھی ہے میں نے تمہارے پیکیج سبحان میں، اللہ، یوز اٹ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ دوا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہو دنیا کی محبت نہیں چڑھے گی، محبت تمہیں اللہ سے ہی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ ضروریات پورا کرو گے۔ یہاں وہ کیسے اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذکر یہ کام فرمایا اللہ کے نبی نے اس خاتون کو کہ ذکر الہی سے بڑھ کر بندے کی کوئی چیز نہیں ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندے کو پسند کرے اور محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح سے پتا نہیں کہتے، سبحان اللہ۔ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ بندے کو اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب بنا دے، سبحان اللہ، محبوب بنا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو بنانا ہے آپ نے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقت نماز مسجد میں لے کر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ کہ پھر رونا نہ، جب حالات ہوں گے تو پھر رونا نہ۔ میں ایسی قوموں کو تباہ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اتنے ہی میرے انداز بدلتے ہیں اللہ سے۔ اب میں سمود والا کام نہیں کروں گا، لوط والا کام نہیں کروں گا کہ زلزلہ اسے، نہیں، میرا کام بہت ڈیفرنٹ ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کر دوں گا، روتے پھرو گے کتوں کی طرح، تمہیں کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تم کفر اختیار کرو گے، تم اپنے ایمانوں کو بیچو گے، تم اپنے ملکوں کو چھوڑو گے، ان غیر ملکوں میں آ کے حرام کھاؤ گے، نمازوں کو ترک کراؤ گے۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہاں جا کے تو اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم بھاگ رہی ہیں، گندے لباس پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کہتی میرا عذاب ہے کہ تم نے میرے ان پیکج کو چھوڑا تو میں نے تمہارے اپنا بنا کر تم کو دیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
اللہ بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہم نے تو یہ کرانا ہے, ہم پیچھے رہ جائیں گے, آگے رہ جائیں گے, آگے پیچھے تو کیا رہا, کچھ بھی نہیں رہا. اللہ کے لیے ہیں, اللہ نے پیدا کی ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے ہو کے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے سب ختم, جیسے نے بتایا. جب اللہ کا کوئی حکم بھی نازل ہو رہا ہے ہمارے پہ, بیوی بچے ماں باپ, ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, کوئی تعلق نہیں اس میں, اللہ کا حکم ہے ہمارے. سبحان اللہ. راستہ ختم ہوتا ہے, رشتے ختم ہوتے ہیں, ہر چیز ختم ہوتی ہے, ہو جائے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, میں اپنے رب کے لیے زندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تو کون سا پیکج استعمال کریں اس کیفیت کو لانے کے لیے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ حاصل پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ ذکر کریں گے آپ کے اندر چیزیں اجاگر ہو جائیں گی. اپنے بچوں کی تربیت سے ہی کریں گے, آپ بھی ان کو بچوں میں لے کے جائیں گے. کیوں کہ وہ چیزیں اندر آ گئی ہیں آپ کے ذکر کرنے سے. سبحان اللہ یہ علاج دی ہے, کیپسول ہے ذکر اللہ. سبحان اللہ. اچھا چلو اب ہم نماز شروع کر دیں. لیکن نماز پڑھنے کے بعد نماز بھی وہ نہیں پڑھ رہی تو پڑھنی چاہیے نا. کیوں؟ اگر وہی نماز ہوتی تو نماز تو کچھ اور بتاتی ہے کہ جس کے آنے میں اتنا ثواب ملتا ہے, جس کے داخل ہونے میں اتنا ثواب ملتا ہے, جس مسجد میں جائے اس میں اتنا ثواب مل جاتا ہے. الحمدللہ. ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے دل لگا لیتا ہے, سبحان اللہ, لگتا ہے دل انسان کا, لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ سبحان اللہ آرام سے بیٹھے ہیں آپ مسجد میں, نہیں سبحان بیٹھے, اللہ یعنی گھبراہٹ نہیں ہوتی آپ, سبحان اللہ. تسلی ہوتی ہے مسجد میں آگے. کوئی نسنا پاگنے والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ مزے سے آتے ہیں مسجد میں, آرام پر نماز پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, کوئی تسبیح بھی کر لیتے ہیں بیٹھ کے, دل لگنے لگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, یہ بندہ جس کا دل میری مسجد میں لگ گیا, میرے گھر میں لگ گیا, تو کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں. اب اللہ یہ صحیح بخاری کے حدیث سبحان اللہ. کہ پل صراط میں بھی اور جنت میں لے جانے کا میں اس کا کفیل بنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا کہ میری پسند یہ ہے کہ تم ذکر کرو, قصد کے ساتھ ذکر کرو. سبحان اللہ. یا اللہ کو ذکر میں کثیرا, بس سب بھی ہوں بکرۃ و اصیلا. پھر دوسرا پروگرام دیتا ہے کہ صبح بھی تیری ایسی ہونی چاہیے کہ تو مجھے یاد کر رہا ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شام بھی تیری سے ہونی چاہیے کہ تو مجھے یاد کر رہا ہو. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا کہ صبح اور شام سے مراد یہ نہیں کہ صبح ذکر کر لے تو فارغ, شام کر لے تو فارغ نہیں. صبح اور شام کہنے سے مراد یہ ہے کہ پورا دن تو میرے ذکر میں شامل رہا. جی ہاں, یہ نہیں صبح مراقبہ کر لیا تو فارغ ہو گئے جو شام کو آئیں گے, یہ نہیں ہے. صبح اور شام کو مطلب یہ دوائیں ذکر, سبحان اللہ. پورا دن تو نے میرے ذکر میں رہنا ہے.